چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سب لوگ بہت سادہ اور محنتی تھے، ایک فنکار لڑکا بھی رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ایک دن بڑا فنکار بنے، لیکن اس کے پاس صرف ایک پرانی اور معمولی پینٹ برش تھی۔ ایک دن علی بازار میں ایک پرانی شاپ کی دکان پر گیا۔ وہاں ایک پراسرار بوڑھی عورت نے ایک خوبصورت پینٹ برش دیا اور کہا، یہ برش جادوئی ہے، جو بھی تم اس سے پینٹ کرو گے وہ حقیقت میں زندہ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو اس کے استعمال میں دانش مندی اور ذمہ داری ضروری ہے۔ علی نے شکریہ ادا کیا اور برش لے لیا۔ گھر واپس آ کر اس نے سب سے پہلے ایک خوبصورت پھول پینٹ کیا۔ جب وہ پینٹ مکمل ہوئی، پھول واقعی زندگی میں آ گیا اور اس کے کمرے میں خوشبو بھر گئی۔ علی نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اس نے شہر کے چوراہے پر ایک پانی کا چشمہ پینٹ کیا جو فوراً حقیقت بن گیا اور گاؤں کے لوگوں کو پانی فراہم کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے گاؤں کے بچوں کے لیے خوبصورت جھولا اور کھیلنے کا سامان پینٹ کیا جو فوراً زندہ ہو گیا۔ گاؤں والے علی کی مدد پر بے حد خوش تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک لالچی تاجر بھی تھا جو علی کے جادوئی برش کی طاقت سے متاثر ہوا۔ اس نے علی کے برش کو چوری کرنے کی سازش تیار کی۔ ایک رات تاجر چپکے علی کے گھر میں آیا اور برش چوری کر لیا۔ اگلی صبح علی نے دیکھا کہ اس کا جادوئی برش غائب ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور ہر جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن برش کہیں نہ ملا۔ تاجر نے برش کا استعمال کر کے خود کی عظمت اور فائدے کے لیے جھوٹی عمارتیں اور قیمتی اشیاء بنائیں، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ وہ صرف ظاہری دکھاوا تھیں تو انہوں نے تاجر کو چھوڑ دیا۔ علی نے سمجھا کہ جادوئی برش کی طاقت کا صحیح استعمال ہونا ضروری ہے اور اس کی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینا بھی ضروری ہے۔ اس نے گاؤں والوں سے معافی مانگی اور پھر سے اپنے برش کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار تاجر نے برش کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور علی نے برش کو اپنے پاس واپس پایا۔ اس نے سیکھا کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے اور اسے دوسروں کی مدد اور بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ علی نے اس تجربے سے سبق سیکھا اور برش کی طاقت کو اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کبھی بھی لالچ یا خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کیا اور اپنے جادوئی برش کے ذریعے اپنے گاؤں کی مدد کرتا رہا۔ یوں علی کی کہانی ایک سبق آموز کہانی بن گئی کہ جادوئی طاقت کا صحیح استعمال اور ذمہ داری کس طرح اہمیت رکھتی ہے۔